السلام علیکم۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن موضوعات پر بات کرنی چاہیے، جن موضوعات کو زیر بحث ہونا چاہیے ہمارے ٹاک شوز میں 7 بجے 8 بجے 10 بجے کے پروگرامز میں، وہ نہیں ہے۔ ان پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اینکر 1-2 منٹ کا اپنے انٹرو میں ان پر بریف کر لیتا ہے، تھوڑا غمگین سا چہرہ بنا کر کچھ باتیں دو چار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد دے موو آن، اور بات کی جاتی ہے شہباز گل کی گرفتاری کے حوالے سے، عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ مگر ایک بہت ہی اہم خبر ہے، اور اہم خبر نہیں ہے، سانحہ ہے جو ہمارے پورے ملک پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارا امتحان ہے، ہمارا کیا ہے، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یا ہمارے اعمال کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے اور نہ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا آدھے سے زیادہ ملک متاثر ہو چکا ہے سیلاب سے، بارشوں سے، لوگوں کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ گر چکی ہیں، اموات کی تعداد سینکڑوں تک چلی گئی ہے، اور اگر اس کو فگر آؤٹ کرنا مشکل ہے۔ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں بچوں کی، ڈیڈ باڈیز کی، ایسے لوگوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے فیملی کو بچانے کے لیے اپنی جانیں گنوا دی۔ ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے مال مویشیوں کی جانیں بچانے کے لیے، جو میرے اور آپ کے لیے محض ایک بکری یا ایک بیل ہی ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے وہ ان کی کل کائنات ہیں، ان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے، جنہوں نے اپنا مال مویشی کھو دیے، اپنا گھر کھو دیا، اپنے کھیت کھو دیے، اور اکثر نے اس کے بعد یہ سب کھونے کے بعد اپنے خاندان والوں کو بھی کھو دیا ہے، اور شاید ابھی بھی وہ اللہ سے اپنی بھی موت مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برے حالات ہیں، دل کو دہلا دینے والے حالات ہیں، اور بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ اگر ہم بات کریں حکومتوں کی، اگر وہ صوبائی حکومتیں ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، تو ان کی نان سیریسنس تو کسی سے چھپی نہیں ہے اگر ہم اس پر بات کریں، لیکن ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر وہ اس وقت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ان عوام کے لیے، ان لوگوں کے لیے، تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور نہ اتنا پیسہ ہے، نہ اتنی مین پاور ہے، اور نہ اتنی ول ہے۔ یہ اب اگر ہمیں کچھ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے، اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ زندگی دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال ہے، آپ اگر اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے ہیں، اور کوئی آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں اپنے، یا کسی اور مال شال میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل کی کوئی انڈیکیٹر کسی نے توڑ دیا، اشارہ اس کا توڑ دیا، تو آپ اس کو 4 گالیاں بھی سناتے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یار یہ 200 روپے پھر گلے پڑ گئے۔ تو حالانکہ آپ کے اپنی اچھے وسائل ہیں، گھر ہے، گھر والے ہیں، آپ کے اور وسائل ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کی چھت اجڑ گئی ہے، جن کے گھر پر سے اب ان کے پاس کیمپس نہیں ہیں۔ ہم اکثر چادر اور 4 دیواری کی بات کرتے ہیں، بھائی فلاں کو جو ہے اور خاتون کی موجودگی میں فلاں بندے کو گرفتار کر لیا گیا، فلاں سیاستدان کو گرفتار کر لیا، ظلم ہو گیا، جی زیادتی ہو گئی، آئی جی کدھر ہے بلاؤ، اور چادر 4 دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو یہ بھی ان کی چادر، ان کی عزت، ان کی 4 دیواری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ ان سیاستدانوں کی ہے، ان جو ہے امیر زادوں کی ہے۔ تو یہ لوگ، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اس وقت بے پردہ، بغیر چھت کے، بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدائی جو مدد ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اب بجائے اس کے کہ ہم لوگ بیٹھ کر اپنی حکومتوں پر، حکمرانوں پر تنقید کریں، اس سے اچھا یہی ہے کہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ہم ان کی ریلیف کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، اپنی سراؤنڈنگز میں رہتے ہوئے جو کام ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، وہ میڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پروفیشن سے ایک ڈاکٹر ہیں، اور تو آپ اپنے 2-4 دوست جو جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان کو لے جا کر ان بیماروں کی، جو اس سیلاب کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی ہیں اور پھیل رہی ہیں، ان لوگوں کو کہ آپ میڈیکیشن کی شکل میں، اس کی ٹریٹمنٹ کی شکل میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد، اپنے حلقے میں، اپنے پڑوس میں کچھ 4-10 لوگ جانتے ہیں، آپ ان کو اکٹھا کر کے، ہر کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ ہماری جو یہ مدد ہے، امداد ہے، وہ کم ہے، یا اس کی تعداد کم ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں، متاثرین بہت زیادہ ہیں۔ وہ کر سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ان کی خوراک اور ان کی کیمپنگ ہے۔ اس وقت ان کے سر پر چھت نہیں ہے، اور بارش مزید برس رہی ہے۔ میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ چادر اور 4 دیواری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف امیر زادوں کی نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کی بھی اتنی ہی عزت
اہم ہے جتنی ان امیر زادوں کی ہے اور ان حکمرانوں کی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ ان کو اگر کوئی ان کے لیے کیمپنگ کر سکتا ہے، ان کو کہیں پناہ دے سکتا ہے فار ٹائم بینگ، تو وہ عمل کریں، کیونکہ حکومت اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے۔ حکومت اگر کرنا چاہے بھی صحیح، سب سے پہلے ان کی ول ہونی چاہیے، ول کے بعد آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس اتنی ول پاور ہے کہ آپ کر سکیں، اور نہ آپ کے پاس مین پاور ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں۔ اس وقت جو ادارے کام کر رہے ہیں، فوج کام کر رہی ہے، پولیس کام کر رہی ہے، کچھ اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں جو کہ بہترین کر رہی ہیں، اور اس میں جو عام لوگ ہیں جو ارد گرد ان آباد کا حصہ ہیں جو کہ اس وقت متاثر نہیں ہوئی، جو بچ چکے ہیں، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیف ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کا تعلق کسی آرگنائزیشن سے نہیں بھی ہے تو وہ جا کر ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے مساجد میں جو ہے کوشش کرنا چاہیے، دل بڑا کر کے مساجد میں ان کو پناہ دے سکتے ہیں، دینی چاہیے۔ جو ہمارے حضرات علماء حضرات ہیں ان کو اس میں ایکٹیو ہو کے یہ اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے۔ ہر لمحہ فکریہ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کو یہ اعلانات کر دینے چاہیے، تمام اپنے جو لوگ ہیں ان کو ماننے والے، کہ بھائی کسی حلقے کی، کسی مسلک کی فکر کیے بغیر عام اعلان کر دو کہ بھائی مساجد کو ایز اے پناہ گاہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور جن کو سر پہ چھت نہیں ہے وہ لوگ آ کر یہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی راشن پہنچانے میں بھی ہیلپ ملے گی، آسانی ملے گی، پکایا راشن بھی وہ پہنچا سکتے ہیں، اور طریقے سے بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میڈیا سے گزارش ہے، میڈیا سے یہاں سے شاید پیسے کم ملیں گے ان کو، چٹپٹی خبر نہیں ہے نا، ہمیں نہیں پسند اس طرح کی خبریں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہاں بھائی ظلم ہو گیا ان کی مدد کرو۔ ہمیں یہ پسند ہے کہ شہباز گل نے آج عدالت میں کیا کہا، ہاں بھائی مجھے باندھ کر میری مجھے رکھ دی، حالانکہ میں کلین شیو کرتا ہوں اور میری باقی شیو کر دی، مجھے کیلا زبردستی کھلا دیا، میں مطلب اس کی ویڈیوز اور فیک شہباز گل اور کی تصویروں پر تبصرے ہو رہے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں پسند ہیں۔ ان سے تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں، کیونکہ یہ آج اگر کوئی ایک متاثر ہے تو کل متاثرین میں شامل ہو سکتا ہوں، کل متاثرین میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر اجڑ سکتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے بے گھر ہو سکتے ہیں۔ اور جو بھی لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اس چیز کو اپنا ایک پارٹ پلے کریں، اور خود انڈیویڈولی اگر آپ اکیلے ہیں، آپ کی جیب میں 100 روپے بھی نہیں ہے یا 100 روپے بھی ہیں تو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، یہ بلیو رکھیں۔ آپ کو جو اللہ نے کاندھے دیے ہیں یہ مدد کر سکتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے آپ کو ایک حوصلہ دینے کے لیے یہ زبان دی ہے نا، آپ کسی کاندھے پر صرف ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ بھی دے دیں تو وہ بھی اس کے لیے بہت کچھ ہے، وہ اس کے لیے شاید اس کی زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ بن جائے، سبب بن جائے کہ ہاں اچھا وقت آئے گا، لوگ میری مدد کو آ رہے ہیں۔ صرف یہ 2 الفاظ کے بہتر وقت آ رہا ہے، لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے، لوگ مدد کو آ رہے ہیں، آپ حوصلہ مت ہاریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ الفاظ بھی بہت ہوتے ہیں اس طرح کے موقع پر، تو خدا را اپنا جو ہے کردار ادا کریں۔ باقی میں اپنے میڈیا پر، حکمرانوں پر، لیڈرشپ پر بات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی ایک غلطی نہیں ہے، ایک کوتاہی اس طرح کہ ہمارا NDA میں کیا کر رہا ہے، ان کے بجٹس کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہ اس کو کھانے کے باوجود بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، اور کوئی اور کچھ مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی رو رہے ہیں کہ بھئی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا۔ انڈیا نے پہلی مرتبہ پانی چھوڑا ہے، انڈیا تو ہر سال پانی چھوڑتا ہے، جب بھی ان کا ایکسیڈ کر جائے گا وہ چھوڑیں گے، انہوں نے آپ کی وجہ سے اپنے بندے تو نہیں ڈبونے نا۔ تو اسی لیے یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، بکواس ہے، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ کسی کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وہ قوم ہے کہ ہم نے پھر انہیں کو ووٹ دینا ہے، انہیں کو لے کے آنا ہے، انہیں بکواس لوگوں کو۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ۔